السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ایپیسوڈ کا تعلق ہے زنا سے کیسے بچیں۔ معزز ناظرین، جہاں اسلام نے اور ہمارے دھرم گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ النکاح من سنتی من اعرض عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا، شادی کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ کار ہے۔ من اعرض عن سنتی، جو میری سنت سے، جو میری طریقے سے اعراض کرتا ہے، جو میرے طریقے پر نہیں چلتا ہے، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نوجوانوں کی ٹولیوں کو ابھارتے ہوئے شادی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض البصر واحسن الفرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نوجوانوں کو شادی پر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر مال ہے، اتنی مقدار میں مال ہے، اور تمہارے اندر وطی کرنے کی، بیوی سے ہم بستری کرنے کی طاقت ہے، فلیتزوج، تو اگر اس طرح دونوں طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، وطی کرنے کی، ہم بستر کرنے کی طاقت ہے، تو تم شادی کر لو، کیونکہ یہ چیز فإنه اغض البصر، کیونکہ یہ چیز نگاہ کو پست رکھتی ہے، نگاہ کو نیچے رکھتی ہے، وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ محترم سامعین، جہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی طرف جوانوں کو ابھارا ہے، شادی کی طرف تلقین کی ہے، وہیں کہا کہ زنا ایک سنگین جرم ہے، سنگین گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے دور رکھنے کی تلقین کرتے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ لوگوں، تم لوگ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ وہ فحش کام ہے، وہ برا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے بری چیز ہے، کیونکہ زنا سے سماج کے اندر فساد پھیلتا ہے، سماج کے اندر برائی پنپتی ہے، جھگڑا و فساد میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نسل برباد ہوتی ہے، اس سے جوان برباد ہوتے ہیں، اس سے تمام طرح کی خرابیاں جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس زنا کا جو سزا ہے، زنا کا جو اللہ رب العالمین نے سزا مقرر کیا ہے، جو سزا بیان کیا ہے، وہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ معزز ناظرین، اگر اسلام کے اندر کوئی زناکاری کر لیتا ہے، کوئی بدکاری کر لیتا ہے، اگر وہ زناکار شادی شدہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو اگر وہ زناکار شادی شدہ ہے تو اسے صرف تلوار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تلوار سے مار دینے کے ساتھ ساتھ اسے پتھر مار کے اسے رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ اسی طرح وہیں اگر غیر شادی شدہ جوڑے ہیں تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے، ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ تو آئیے معزز ناظرین، آج جو ہندوستان کے اندر، اسی طرح بیرون ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان کے اندر جب تک ہمیں سنائے دیتے ہیں کہ کبھی تو آسارام باپو کے نے ایسے عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر لیا، کبھی تو چنمیانند کے بارے میں سننے میں آتا ہے، کبھی اور بابا کے بارے میں سننے میں آتا ہے، تو محترم سامعین، اسی طرح اور دوسرے لوگوں کے بارے میں زناکاری میں سننے میں آتا ہے، اسی طرح سنگین جیسے ہتھراس کیس، اسی طرح اس کے علاوہ اور سارے بہت سارے ریپ کیس کے بارے میں آتا ہے، نربھیا کیس کے بارے میں آتا ہے، جس کو بری طریقے سے ریپ کرنے کے بعد اس کو مار دیا گیا۔ تو اگر ہم ریپ سے، عصمت دری سے، اس طرح کے سنگین ریپ سے، سنگین برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہوگا، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، ایک خدا پر ایمان لانا پڑے گا، تب جا کر ہمارے اندر سے اس طرح کی خرابی، اس طرح کی برائی، اس طرح کی زناکاری، بدکاری سے
بدکاری سے بچ سکیں گے، اور ہمیں دوسرے مرد سے دوسرے غیر محرم عورت، غیر محرم لڑکوں سے میل جوڑ سے بچنا پڑے گا۔ اسی سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔